بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 4 کا۔ تختی نمبر 4 حرکات۔ یہ اوپر لکھا ہوا ہے حرکات۔ اب حرکت کس کو کہتے ہیں اب یہ سمجھ لیجیے۔ آج ہمارا یہ چوتھا سبق شروع ہو رہا ہے، توجہ کرنا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حرکت کس کو کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، ٹھیک ہے؟ زبر زیر پیش کو ان کو کہتے ہیں حرکت، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک زبر آ جائے، ایک زیر آ جائے اور ایک پیش آ جائے تو اسے کہتے ہیں حرکت، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ آگے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، پلیز ذرا غور کرنا۔ بعض استاد جو ہے نا یہاں پڑھاتے ہیں الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، آ ای او، تو بھائی یہ غلط ہے، تو یہ غلط ہے پڑھانا نا، تو یہ الف نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بار ہمارا جو پڑھانے والا اساتذہ ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، تو یاد رکھیں یہ غلط ہے، یہ الف نہیں ہے۔ الف جو ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے۔ حمزہ اور الف میں فرق یہ ہے، جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، حرکت میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے زبر زیر پیش، ان میں سے کوئی آ جائے، الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ الف نہیں بنتا، یاد رکھیں۔ حمزہ اور الف میں یہ بھی فرق ہے، جو الف ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے، الف کے اوپر کوئی کسی قسم کی حرکت نہیں ہوتی، الف خالی ہوتی ہے، نہ زبر نہ زیر نہ پیش، کچھ بھی نہیں، وہ الف ہوتی ہے۔ اور جب بھی الف کے اوپر زبر زیر پیش کوئی ان حرکات میں سے، 3 حرکات میں سے کوئی ایک حرکت بھی آ جائے گی تو یاد رکھیں وہ الف نہیں بنے گا، وہ پھر حمزہ ہی پڑھا جائے گا، وہ حمزہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ فرق ہے، یہ یاد رکھیں انشاءاللہ۔ اب بچے کو یہاں سے جب یہ الف اور حمزہ کے درمیان فرق ہوگا نا تو انشاءاللہ تو پورا قاعدہ ختم کرتا ہے، بچہ نہیں بھولے گا۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ یہاں بعض لوگ پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، تو یہ جھٹکا دیتے ہیں، یہ اس طرح پڑھنا بھی غلط ہے۔ آپ آرام سے سکون کے ساتھ پڑھیں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ٹھیک ہے؟ جھٹکے نہیں دینے۔ آگے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، اسے ہا نہیں پڑھنا، یہ ہا ہے، یہ ہمیشہ موٹی ہوتی ہے پڑھنے میں نا، اس کا مخرج موٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ باریک کر کے نہیں پڑھنا آپ نے، ہا ہی ہو، ٹھیک ہے؟ آگے عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ یہ عین جو ہے نا اس میں بھی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، یہ عین کو ہم سینے سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عین زبر ع، ایسے عین زیر عی۔ تو آپ بچے ہوتے ہیں نا وہ ابتدائی میں وہ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ انہیں محنت جاری رکھیں، پڑھائی رکھیں، تو انشاءاللہ ان میں پڑھنے میں بہتری آ جائے گی خود بخود، ٹھیک ہے نا؟ اب سب سے پہلے بچے کا مائنڈ یہ ضرور سیدھا کیا کریں کہ بیٹا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ آسان ہے، یہ آپ بچے کو ذہنی تیار کر لیتے ہیں نا تو انشاءاللہ بچہ پڑھنے میں بہت ہی لائق بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کنفیوز نہ ہونے دیں بچوں کو۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ آگے ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش ہو، ح حی ہو۔ ایک یہ ہا تھی اور یہ ہا ہے، یہ ہا موٹی تھی اور یہ ہا باریک پڑا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ فرق کا پتہ ہو آپ کو۔ غین زبر غو، غین زیر غی، غین پیش غو، غو غی غو۔ یہ جو غین حرف غین ہے نا یہ ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اسے منہ گول کر کے موٹی آواز نکال کر پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ غین زبر غو، غین زیر غی، غین پیش غو، غو غی غو، ٹھیک ہے نا؟ حرف غین ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا۔ آگے خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو۔ یہ جو خو آ رہی ہے یہ خو بھی ان حروفات میں سے ہے جنہیں موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قوف زبر قو، قوف زیر قی، قوف پیش قو، قو قی
قو اکثر ہمارے یہاں پر اس بچے جو وہ پڑھتے ہیں کیف زبر کیا کاف، یہ قوف ہے اور یہ کیف ہے، ان دونوں کے مخرج میں بھی فرق ہے، یہ تھوڑا سا بھاری ہے، یہ ہلکا سا نرم ہے، قوف یہ کیف، ٹھیک ہے، یہ اس طرح پڑھنا ہے، قوف اور کیف میں یہ فرق بچے کو سمجھا دیں، ٹھیک ہے۔ کیف زبر کیا، کیف زیر کی، کیف پیش کو، کیا کی کو، آگے جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو، ٹھیک ہے۔ آگے یا زبر یا زیر جی، یا پیش یو، یا یی یو، ضاد زبر زو، ضاد زیر زی، ضاد پیش زو، زو زی زو۔ اب یہاں ایک فرق یاد رکھیں، یہ جو ہے نا صاد کے بعد جو حرف ہے یہ ضاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اکثر بچے ضاد اور ضا میں فرق نہیں سمجھ سکتے، وہ غلط پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ضاد اور ضا میں فرق سمجھا کریں، یہ ضاد ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو توا کے آگے ہوتی ہے نا ضا، وہ ضا ہوتی ہے، یہ ضاد ہے، یہ ضاد وہ ضا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حرف بھی ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، اس ضاد کو بھی ہمیشہ جہاں بھی آئے یہ موٹا کر کے منہ گول کر کے پڑھنا چاہیے۔ ضاد زبر ضا، ضاد زیر زی، ضاد پیش زو، زو زی زو، ٹھیک ہے۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، آگے نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، رو زبر رو، را زیر ری، رو پیش رو، رو ری رو۔ اب یہاں یہ حرف را میں فرق سمجھیں، را ویسے تو عام طور کے اوپر موٹی پڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دو جب اس کے اوپر دو قسم کی حالتیں ہیں، دو قسم کی حرکت آ جائے نا تو پھر یہ موٹی پڑی جائے گی، ایک حرکت وہ ہوتی ہے جہاں یہ را باریک پڑی جائے گی، یہ جو را ہے اسے عام طور پر موٹا پڑا جاتا ہے، جب را کے اوپر زبر آ جائے تو یہ یاد رکھیں کنفرم ہے، آپ بلا جھجک پڑھا کریں، وہ را ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی، ٹھیک ہے، ایسے رو زبر رو، وہ را موٹی پڑی جائے گی، یہ ایک قسم ہے۔ اور اب دوسری قسم یہ جو را ہے، را کے نیچے زیر ہے، جب بھی را کے نیچے زیر آ جائے تو وہ را موٹی نہیں پڑی جائے گی، وہ را ہمیشہ باریک پڑی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، را کے اوپر زبر آ جائے تو را موٹی ہے، اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو اس را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ اور تیسری حالت را کے اوپر جب پیش آ جائے تو وہ پیش کی حالت میں بھی را موٹی پڑی جائے گی۔ اب کیسے پڑھنا ہے، را زبر رو، را زیر ری، را پیش رو، رو ری رو، ٹھیک ہے، یہ زبر اور پیش جب آ جائے را کے اوپر تو وہ را موٹی پڑی جائے گی، اگر زیر آ جائے تو یہ یاد رکھیں، ہمیشہ یہ بچوں کو یاد کریں بھائی، جب زیر ہو تو را ہمیشہ باریک پڑی جائے گی، جہاں کہیں بھی ہو تو یہ باریک پڑی جائے گی۔ پھر آگے تو زبر تو زیر توی، تو پیش تو، تو توی تو، یہ تو ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی، یہ بھی یاد رکھیں، یہ تو جو ہے نا یہ تو بھی ہمیشہ موٹا ہی پڑا جائے گا۔ اور یہاں ایک فرق سمجھیں، تو اور تا میں فرق سمجھیں، اکثر بچے پڑھتے ہیں تو زبر تا زیر تی، تو پیش تو، تا تی تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہاں بچوں کو سمجھانا مقصد ہے بھائی، یہاں بچوں کا ذہن سیدھا کرنا، ان کا مائنڈ سیٹ سیدھا کرنا، یہ مقصد ہے، آپ حرفوں کی پہچان کریں، یہ ابتدا ہے، انشاءاللہ یہ جو 5-6 تختیں ہیں جو انتہائی اہم ہوتی ہیں، آپ اگر یہ بچے کو صحیح سمجھا گئے نا تو یقین کریں آپ کے بچے کامیاب ہو جائیں گے، وہ کبھی بھی نہیں جھجکیں گے پڑھنے میں۔ تو سب سے پہلے پڑھانے والوں کو چاہیے آپ انہیں یہ فرق سمجھایا کریں، ٹھیک ہے، تو زبر تو زیر توی، تو پیش تو، تو توی تو، ٹھیک ہے، ایسے تو توی تو، تا تی تو نہیں پڑھنا، یہ تا نہیں ہے تو ہے، یہ فرق کرنا ہے۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو،
تا تی تو. اب یہ توا اور یہ تا میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، توا کو تا نہیں پڑھنا اور تا کو توا نہیں پڑھنا، یہ فرق آپ سمجھنا. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو. یہ صاد ہے، حرف صاد بھی ہمیشہ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے. اب یہاں ایک فرق سمجھیں، یہ ایک صاد ہے، ایک سا ہے اور ایک سین ہے. آپ مخرج جب آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں نا، ان آوازیں سمجھا رہے ہو، سکھا رہے ہو، تو وہ یہ ان میں فرق ضرور بتائیں. صاد کی جگہ پر سا کی آواز نہ نکلے اور سین کی آواز نہ نکلے، سین کی جگہ پر صاد کی آواز نہ نکلے، سا کی جگہ پر صاد کی آواز، یعنی کہ ہر حرف کی پریکٹیکلی آپ بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ اس طرح پڑھنا ہے. صاد زبر صا، یہ صاد کی آواز ہو، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. یہاں سین کے وقت آواز سی ٹی کی طرح لگانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، سی ٹی کی طرح آواز ہو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. آگے یہ آ گیا زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. یہ تھوڑا سا شدت کے ساتھ، ٹھیک ہے، شدت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. زا دانتوں کو تھوڑا سا کلوز کر کے نا، پیچھے سے زبان پیچھے کھڑی ہو، زا زی زو. یہاں اکثر بچے کرتے ہیں یہ زا کو زال پڑھ لیتے ہیں اور زال کو زا پڑھتے ہیں، یہ فرق سمجھیں تھوڑا سا. یہ زا ہے، شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہ زا، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. آگے زوا زبر زوا، زواد نہیں پڑھنا، زوا پڑھنا ہے، زوا تو زوا، زوا زبر زوا، زوا زیر زی، زوا پیش زو، زوا زی زو. ٹھیک ہے. ذال زبر ذا، ذال زیر زی، ذال پیش زو، ذا زی زو. یہ ذال ہے اور یہ زا ہے. زا جو ہوتی ہے نا وہ دیکھنا، یہ لکھنے میں بھی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے نا. یہ ذال دیکھے دال کی شکل پہ اوپر نقطہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ذال جو ہے نا اسے باریک اور نرم لہجے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ذال زبر ذا، ذال زیر زی، یہ ذال ہے اور وہ زا ہے. ذال زا، یہ فرق سمجھے بچوں کو یہاں پڑھائیں. ذا زی زو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. تو آج کے لیے یہ ہمارا سبق اتنا ہی صحیح. تو انشاءاللہ یہ آج کا ہمارا چوتھا سبق تھا. انشاءاللہ کل ہم، اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو کل ہم انشاءاللہ پانچواں سبق ضرور پڑھیں گے. تو سب سے پہلے جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے بچے کو ذہنی تیار کریں. آپ کہیں بیٹا کچھ بھی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. آپ کہیں یار وہ دیکھو وہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ گئے ہیں، آپ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ بھائی کوئی مشکل نہیں. آپ بچے کو پہلے ذہنی تیار کریں. آپ پہلے ماں باپ پڑھا رہے ہیں، چاہے بھائی پڑھا رہا ہے، چاہے بہن پڑھا رہی ہے، چاہے کوئی کسی کے پاس بھی پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ایک آپ یہ طریقہ ہو کہ آپ سب سے پہلے بچے کو ذہنی تیار کریں گے. بیٹا دیکھیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، سبق نہیں آ رہا نا بچے کو، آپ کہیں بیٹا پھر یاد کر کے ہو، وہ نہیں یاد کر سکتا، آپ اسے بار بار پڑھائیں، یاد کروائیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ سب سے پہلے جب بچے کا ذہن سیدھا کریں گے تو انشاءاللہ بچے کو پڑھنے میں انتہائی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ابتدائی سبق ہے ابھی فی الحال. تو آگے جو مشکل سبق ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ عام لفظوں کے ساتھ، بالکل جو سمجھ آنے والے لفظ ہیں انہی کے ساتھ ہم حل کریں گے انشاءاللہ. تو آخر میں آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. آپ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو انشاءاللہ ہم دل و جان کے ساتھ محنت کر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی محنت کریں گے. تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک نعمت ہے. آپ گھر بیٹھے، آپ آفس میں، آپ دفتر میں، جہاں کہیں بھی ہیں آپ اپنے بچوں کو یعنی کہ وہاں پڑھا سکتے ہیں، سبق دے سکتے ہیں. تو یہ ایک بالکل پریکٹیکلی طریقے سے پڑھا رہا ہوں، جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آپ استادوں کے پاس بھیجتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے، یہ ایک پریکٹیکلی آسان طریقہ ہے. آپ گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں. وہ صرف دیکھ کے بھی سن سکتے ہیں، انہیں سمجھ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے بچے گھر بیٹھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ، محفوظ بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں میں
اللہ تعالیٰ مزید ان میں برکات دے، اللہ انہیں ان کا حافظہ تیز کر دے، قرآن پاک پڑھنے میں، دین اسلام کو سمجھنے میں آسانیاں پیدا کرے۔ تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ تو انشاءاللہ یہ ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، دیکھیں ہمارے چینل کو دیکھا ہوگا تو اتنے سبسکرائبر بھی نہیں ہیں، ابھی ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے، ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے انشاءاللہ، چاہے لوگ آئیں چاہے نہ آئیں، چاہے سبسکرائبر ملیں نہ ملیں، تو ہم نے ایک دینی خدمات، ہم نے ایک محنت کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، تو آپ کا ساتھ ہوگا انشاءاللہ، ہم مزید ترقی کریں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیر سی صاد پیش سو، صا سی سو، یہ صاد ہے، حرف صاد بھی ہمیشہ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک فرق سمجھیں، یہ ایک صاد ہے، ایک سا ہے اور ایک سین ہے۔ آپ مخرج جب آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں نا، آوازیں سمجھا رہے ہو، سکھا رہے ہو، تو وہ یہ ان میں فرق ضرور بتائیں۔ صاد کی جگہ پر سا کی آواز نہ نکلے اور سین کی آواز نہ نکلے، سین کی جگہ پر صاد کی آواز نہ نکلے، سا کی جگہ پر صاد کی آواز، یعنی کہ ہر حرف کی پریکٹیکلی آپ بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ اس طرح پڑھنا ہے، صاد زبر صا، یہ صاد کی آواز ہو، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ یہاں سین کے وقت آواز سی ٹی کی طرح لگانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، سی ٹی کی طرح آواز ہو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ آگے یہ آگرہ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، یہ تھوڑا سا شدت کے ساتھ، ٹھیک ہے، شدت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ زا دانتوں کو تھوڑا سا کلوز کر کے نا، پیچھے سے زبان پیچھے کھڑی ہو، زا زی زو۔ یہاں اکثر بچے کرتے ہیں یہ زا کو زال پڑھ لیتے ہیں اور زال کو زا پڑھتے ہیں، یہ فرق سمجھیں تھوڑا سا۔ یہ زا ہے، شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ زا، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ آگے زوا زبر زوا، زواد نہیں پڑھنا، زوا پڑھنا ہے، زوا تو زوا، زوا زبر زوا، زوا زیر زی، زوا پیش زو، زوا زی زو، ٹھیک ہے۔ ذال زبر ذا، ذال زیر زی، ذال پیش زو، ذا زی زو، یہ ذال ہے اور یہ زا ہے۔ زا جو ہوتی ہے نا وہ دیکھنا، یہ لکھنے میں بھی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے نا، یہ ذال دیکھے دال کی شکل پہ اوپر نقطہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ذال جو ہے نا اسے باریک اور نرم لہجے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ذال زبر ذا، ذال زیر زی، یہ ذال ہے اور وہ زا ہے، ذال زا، یہ فرق سمجھے بچوں کو یہاں پڑھائیں۔ ذا زی زو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ تو آج کے لیے یہ ہمارا سبق اتنا ہی صحیح، تو انشاءاللہ یہ آج کا ہمارا چوتھا سبق تھا۔ انشاءاللہ کل ہم، اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو کل ہم انشاءاللہ پانچواں سبق ضرور پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے بچے کو ذہنی تیار کریں۔ آپ کہیں بیٹا کچھ بھی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، آپ کہیں یار وہ دیکھو وہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ گئے ہیں، آپ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ بھائی کوئی مشکل نہیں، آپ بچے کو پہلے ذہنی تیار کریں۔ آپ پہلے ماں باپ پڑھا رہے ہوں، چاہے بھائی پڑھا رہا ہے، چاہے بہن پڑھا رہی ہے، چاہے کوئی کسی کے پاس بھی پڑھنا، تو سب سے پہلے ایک آپ یہ طریقہ ہو کہ آپ سب سے پہلے بچے کو ذہنی تیار کریں گے۔ بیٹا دیکھیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، سبق نہیں آ رہا نا بچے کو، آپ کہیں بیٹا پھر یاد کر کے ہو، وہ نہیں یاد کر سکتا، آپ اسے بار بار پڑھائیں، یاد کروائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سب سے پہلے جب بچے کا ذہن سیدھا کریں گے تو انشاءاللہ بچے کو پڑھنے میں انتہائی آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ابتدائی سبق ہے ابھی فی الحال، تو آگے جو مشکل سبق ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ عام لفظوں کے ساتھ، بالکل جو سمجھ آنے والے لفظ ہیں انہی کے ساتھ ہم حل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آخر میں آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے، تو انشاءاللہ ہم دل و جان کے ساتھ محنت کر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی محنت کریں گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک نعمت ہے، آپ گھر بیٹھے، آپ آفس میں، آپ دفتر میں، جہاں کہیں بھی ہیں آپ اپنے بچوں کو یعنی کہ وہاں پڑھا سکتے ہیں، سبق دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل پریکٹیکلی طریقے سے پڑھا رہا ہوں، جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آپ استادوں کے پاس بھیجتے ہیں بچوں کو
کو پڑھنے کے لیے یہ ایک پریکٹیکلی آسان طریقہ ہے. آپ گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں, وہ صرف دیکھ کے بھی سن سکتے ہیں, انہیں سمجھ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے بچے گھر بیٹھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ, محفوظ بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت دے, اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں میں اللہ تعالیٰ مزید ان میں برکات دے, اللہ انہیں ان کا حافظہ تیز کر دے, قرآن پاک پڑھنے میں, دین اسلام کو سمجھنے میں آسانیاں پیدا کرے. تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں. یہ تو انشاءاللہ یہ ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے. دیکھیں آپ ہمارے چینل کو دیکھا ہوگا تو اتنے سبسکرائبر بھی نہیں ہیں, ابھی ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے. ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے انشاءاللہ, چاہے لوگ آئیں چاہے نہ آئیں, چاہے سبسکرائبر ملیں نہ ملیں. تو ہم نے ایک دینی خدمات, ہم نے ایک محنت کے ساتھ, ایک لگن کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. تو آپ کا ساتھ ہوگا انشاءاللہ, ہم مزید ترقی کریں گے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیر سی صاد پیش سو, صا سی سو, یہ صاد ہے. حرف صاد بھی ہمیشہ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے. اب یہاں ایک فرق سمجھیں, یہ ایک صاد ہے, ایک سا ہے اور ایک سین ہے. آپ مخرج جب آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں نا, آوازیں سمجھا رہے ہو, سکھا رہے ہو, تو وہ یہ ان میں فرق ضرور بتائیں. صاد کی جگہ پر سا کی آواز نہ نکلے اور سین کی آواز نہ نکلے, سین کی جگہ پر صاد کی آواز نہ نکلے, سا کی جگہ پر صاد کی آواز. یعنی کہ ہر حرف کی پریکٹیکلی آپ بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ اس طرح پڑھنا ہے. صاد زبر صا, یہ صاد کی آواز ہو, صاد زبر صا, صاد زیر سی, صاد پیش سو, صا سی سو, سین زبر سا, سین زیر سی, سین پیش سو, سا سی سو. یہاں سین کے وقت آواز سی ٹی کی طرح لگانی چاہیے. ٹھیک ہے نا, سی ٹی کی طرح آواز ہو. سین زبر سا, سین زیر سی, سین پیش سو, سا سی سو. آگے یہ آ رہا زا زبر زا, زا زیر زی, زا پیش زو, زا زی زو. یہ تھوڑا سا شدت کے ساتھ, ٹھیک ہے, شدت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. زا دانتوں کو تھوڑا سا کلوز کر کے نا, پیچھے سے زبان پیچھے کھڑی ہو, زا زی زو. یہاں اکثر بچے کرتے ہیں یہ زا کو زال پڑھ لیتے ہیں اور زال کو زا پڑھتے ہیں. یہ فرق سمجھیں تھوڑا سا. یہ زا ہے, شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہ زا, زا زبر زا, زا زیر زی, زا پیش زو, زا زی زو. آگے زوا زبر زوا, زواد نہیں پڑھنا, زوا پڑھنا ہے, زوا تو زوا, زوا زبر زوا, زوا زیر زی, زوا پیش زو, زوا زی زو. ٹھیک ہے. ذال زبر ذا, ذال زیر زی, ذال پیش زو, ذا زی زو. یہ ذال ہے اور یہ زا ہے. زا جو ہوتی ہے نا وہ دیکھنا, یہ لکھنے میں بھی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے نا. یہ ذال دیکھے دال کی شکل پہ اوپر نقطہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ذال جو ہے نا اسے باریک اور نرم لہجے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ذال زبر ذا, ذال زیر ذی, یہ ذال ہے اور وہ زا ہے, ذال زا. یہ فرق سمجھے بچوں کو یہاں پڑھائیں. ذا ذی ذو, سا زبر سا, سا زیر سی, سا پیش سو, سا سی سو. تو آج کے لیے یہ ہمارا سبق اتنا ہی صحیح. تو انشاءاللہ یہ آج کا ہمارا چوتھا سبق تھا. انشاءاللہ کل ہم, اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو کل ہم انشاءاللہ 5واں سبق ضرور پڑھیں گے. تو سب سے پہلے جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے بچے کو ذہنی تیار کریں. آپ کہیں بیٹا کچھ بھی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. آپ کہیں یار وہ دیکھو وہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں, وہ پڑھ گئے ہیں, آپ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ بھائی کوئی مشکل نہیں. آپ بچے کو پہلے ذہنی تیار کریں. آپ پہلے ماں باپ پڑھا رہے ہیں, چاہے بھائی پڑھا رہا ہے, چاہے بہن پڑھا رہی ہے, چاہے کوئی کسی کے پاس بھی پڑھ رہے ہیں, تو سب سے پہلے ایک آپ یہ طریقہ ہو کہ آپ سب سے پہلے بچے کو ذہنی تیار کریں گے. بیٹا دیکھیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے, سبق نہیں آ رہا نا بچے کو, آپ کہیں بیٹا پھر یاد کر کے ہو, وہ نہیں یاد کر سکتا, آپ اسے بار بار پڑھائیں, یاد کروائیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ سب سے پہلے جب بچے کا ذہن سیدھا کریں گے تو انشاءاللہ بچے کو پڑھنے میں انتہائی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ابتدائی سبق ہے ابھی فی الحال. تو آگے جو مشکل سبق ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ عام لفظوں کے ساتھ, بالکل جو سمجھ آنے والے لفظ ہیں انہی کے ساتھ ہم حل کریں گے انشاءاللہ.
تو آخر میں آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے، تو انشاءاللہ ہم دل و جان کے ساتھ محنت کر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی محنت کریں گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک نعمت ہے، آپ گھر بیٹھے، آپ آفس میں، آپ دفتر میں، جہاں کہیں بھی آپ اپنے بچوں کو یعنی کہ وہاں پڑھا سکتے ہیں، سبق دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل پریکٹیکلی طریقے سے پڑھا رہا ہوں، جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آپ استادوں کے پاس بھیجتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے، یہ ایک پریکٹیکلی آسان طریقہ ہے، آپ گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، وہ صرف دیکھ کے بھی سن سکتے ہیں، انہیں سمجھ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے بچے گھر بیٹھ کے پڑھیں گے، انشاءاللہ محفوظ بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں میں اللہ تعالیٰ مزید ان میں برکات دے، اللہ انہیں ان کا حافظہ تیز کر دے، قرآن پاک پڑھنے میں، دین اسلام کو سمجھنے میں آسانیاں پیدا کرے۔ تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ تو انشاءاللہ یہ ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، دیکھیں آپ ہمارے چینل کو دیکھا ہوگا تو اتنے سبسکرائبر بھی نہیں ہیں، ابھی ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے، ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے انشاءاللہ، چاہے لوگ آئیں چاہے نہ آئیں، چاہے سبسکرائبر ملیں نہ ملیں، تو ہم نے ایک دینی خدمات، ہم نے ایک محنت کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، تو آپ کا ساتھ ہوگا انشاءاللہ، ہم مزید ترقی کریں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیر سی صاد پیش سو، صا سی سو، یہ صاد ہے، حرف صاد بھی ہمیشہ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک فرق سمجھیں، یہ ایک صاد ہے، ایک سا ہے اور ایک سین ہے۔ آپ مخرج جب آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں نا، آوازیں سمجھا رہے ہو، سکھا رہے ہو، تو وہ یہ ان میں فرق ضرور بتائیں۔ صاد کی جگہ پر سا کی آواز نہ نکلے اور سین کی آواز نہ نکلے، سین کی جگہ پر صاد کی آواز نہ نکلے، سا کی جگہ پر صاد کی آواز، یعنی کہ ہر حرف کی پریکٹیکلی آپ بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ اس طرح پڑھنا ہے، صاد زبر صا، یہ صاد کی آواز ہو، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، یہاں سین کے وقت آواز سی ٹی کی طرح لگانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، سی ٹی کی طرح آواز ہو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ آگے یہ آگرہ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، یہ تھوڑا سا شدت کے ساتھ، ٹھیک ہے، شدت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ زا دانتوں کو تھوڑا سا کلوز کر کے نا، پیچھے سے زبان پیچھے کھڑی ہو، زا زی زو۔ یہاں اکثر بچے کرتے ہیں یہ زا کو زال پڑھ لیتے ہیں اور زال کو زا پڑھتے ہیں، یہ فرق سمجھیں تھوڑا سا، یہ زا ہے شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ زا، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ آگے زوا زبر زوا، زواد نہیں پڑھنا، زوا پڑھنا ہے، زوا تو زوا، زوا زبر زوا، زوا زیر زی، زوا پیش زو، زوا زی زو، ٹھیک ہے۔ ذال زبر ذا، ذال زیر زی، ذال پیش زو، ذا زی زو، یہ ذال ہے اور یہ زا ہے۔ زا جو ہوتی ہے نا وہ دیکھنا، یہ لکھنے میں بھی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے نا، یہ ذال دیکھے دال کی شکل پہ اوپر نقطہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ذال جو ہے نا اسے باریک اور نرم لہجے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ذال زبر ذا، ذال زیر زی، یہ ذال ہے اور وہ زا ہے، ذال زا، یہ فرق سمجھے بچوں کو یہاں پڑھائیں۔ ذا زی زو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ تو آج کے لیے یہ ہمارا سبق اتنا ہی صحیح، تو انشاءاللہ یہ آج کا ہمارا چوتھا سبق تھا۔ انشاءاللہ کل ہم، اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو کل ہم انشاءاللہ پانچواں سبق ضرور پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے بچے کو ذہنی تیار کریں، آپ کہیں بیٹا کچھ بھی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، آپ کہیں یار وہ دیکھو وہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ گئے ہیں، آپ کے لیے کون سا مشکل ہے بھائی، کوئی مشکل نہیں، آپ بچے کو پہلے ذہنی تیار کریں، آپ پہلے ماں باپ پڑھا رہے ہیں، چاہے بھائی پڑھا رہا ہے، چاہے بہن پڑھا رہی ہے، چاہے کوئی کسی کے پاس بھی پڑھنا، تو سب سے پہلے ایک
آپ یہ طریقہ ہو کہ آپ سب سے پہلے بچے کو ذہنی تیار کریں گے. بیٹا دیکھیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، سبق نہیں آ رہا نا بچے کو، آپ کہیں بیٹا پھر یاد کر کے ہو، وہ نہیں یاد کر سکتا، آپ اسے بار بار پڑھائیں، یاد کروائیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ سب سے پہلے جب بچے کا ذہن سیدھا کریں گے تو انشاءاللہ بچے کو پڑھنے میں انتہائی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ابتدائی سبق ہے ابھی فی الحال. تو آگے جو مشکل سبق ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ عام لفظوں کے ساتھ بالکل جو سمجھ آنے والے لفظ ہیں انہی کے ساتھ ہم حل کریں گے انشاءاللہ. تو آخر میں آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے. تو انشاءاللہ ہم دل و جان کے ساتھ محنت کر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی محنت کریں گے. تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک نعمت ہے. آپ گھر بیٹھے، آپ آفس میں، آپ دفتر میں، جہاں کہیں بھی ہیں آپ اپنے بچوں کو یعنی کہ وہاں پڑھا سکتے ہیں، سبق دے سکتے ہیں. تو یہ ایک بالکل پریکٹیکلی طریقے سے پڑھا رہا ہوں، جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آپ استادوں کے پاس بھیجتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے، یہ ایک پریکٹیکلی آسان طریقہ ہے. آپ گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، وہ صرف دیکھ کے بھی سن سکتے ہیں، انہیں سمجھ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے بچے گھر بیٹھ کے پڑھیں گے، انشاءاللہ محفوظ بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں میں اللہ تعالیٰ مزید ان میں برکات دے، اللہ انہیں ان کا حافظہ تیز کر دے، قرآن پاک پڑھنے میں، دین اسلام کو سمجھنے میں آسانیاں پیدا کرے. تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں. یہ تو انشاءاللہ یہ ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے. دیکھیں آپ ہمارے چینل کو دیکھا ہوگا تو اتنے سبسکرائبر بھی نہیں ہیں، ابھی ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے. ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے انشاءاللہ، چاہے لوگ آئیں چاہے نہ آئیں، چاہے سبسکرائبر ملیں نہ ملیں. تو ہم نے ایک دینی خدمات، ہم نے ایک محنت کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. تو آپ کا ساتھ ہوگا انشاءاللہ، ہم مزید ترقی کریں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیر سی صاد پیش سو، صا سی سو، یہ صاد ہے. حرف صاد بھی ہمیشہ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے. اب یہاں ایک فرق سمجھیں، یہ ایک صاد ہے، ایک سا ہے اور ایک سین ہے. آپ مخرج جب آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں نا، ان آوازیں سمجھا رہے ہو، سکھا رہے ہو، تو وہ یہ ان میں فرق ضرور بتائیں. صاد کی جگہ پر سا کی آواز نہ نکلے اور سین کی آواز نہ نکلے، سین کی جگہ پر صاد کی آواز نہ نکلے، سا کی جگہ پر صاد کی آواز. یعنی کہ ہر حرف کی پریکٹیکلی آپ بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ اس طرح پڑھنا ہے. صاد زبر صا، یہ صاد کی آواز ہو، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. یہاں سین کے وقت آواز سی ٹی کی طرح لگانی چاہیے. ٹھیک ہے نا، سی ٹی کی طرح آواز ہو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. آگے یہ آ رہا زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. یہ تھوڑا سا شدت کے ساتھ، ٹھیک ہے، شدت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. زا دانتوں کو تھوڑا سا کلوز کر کے نا، پیچھے سے زبان پیچھے کھڑی ہو. زا زی زو. یہاں اکثر بچے کرتے ہیں یہ زا کو زال پڑھ لیتے ہیں اور زال کو زا پڑھتے ہیں. یہ فرق سمجھیں تھوڑا سا. یہ زا ہے، شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہ زا، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. آگے زوا زبر زوا، زواد نہیں پڑھنا، زوا پڑھنا ہے. زوا تو زوا، زوا زبر زوا، زوا زیر زی، زوا پیش زو، زوا زی زو. ٹھیک ہے. ذال زبر ذا، ذال زیر زی، ذال پیش زو، ذا زی زو. یہ ذال ہے اور یہ زا ہے. زا جو ہوتی ہے نا وہ دیکھنا یہ لکھنے میں بھی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے نا. یہ ذال دیکھے دال کی شکل پہ اوپر نقطہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ذال جو ہے نا اسے باریک اور نرم لہجے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ذال زبر ذا، ذال زیر زی، یہ ذال ہے اور وہ زا ہے. ذال زا، یہ فرق سمجھے بچوں کو یہاں پڑھائیں. ذا زی زو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. تو آج کے لیے یہ ہمارا سبق اتنا ہی صحیح. تو انشاءاللہ یہ آج کا ہمارا چوتھا سبق تھا. انشاءاللہ کل ہم اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو کل ہم انشاءاللہ 5واں سبق ضرور پڑھیں گے.
تو سب سے پہلے جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے بچے کو ذہنی تیار کریں. آپ کہیں بیٹا کچھ بھی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. آپ کہیں یار وہ دیکھو وہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ گئے ہیں، آپ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ بھائی کوئی مشکل نہیں. آپ بچے کو پہلے ذہنی تیار کریں. آپ پہلے ماں باپ پڑھا رہے ہیں، چاہے بھائی پڑھا رہا ہے، چاہے بہن پڑھا رہی ہے، چاہے کوئی کسی کے پاس بھی پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ایک آپ یہ طریقہ ہو کہ آپ سب سے پہلے بچے کو ذہنی تیار کریں گے. بیٹا دیکھیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، سبق نہیں آ رہا نا بچے کو، آپ کہیں بیٹا پھر یاد کر کے وہ نہیں یاد کر سکتا، آپ اسے بار بار پڑھائیں، یاد کروائیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ سب سے پہلے جب بچے کا ذہن سیدھا کریں گے تو انشاءاللہ بچے کو پڑھنے میں انتہائی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ابتدائی سبق ہے ابھی فی الحال. تو آگے جو مشکل سبق ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ عام لفظوں کے ساتھ بالکل جو سمجھ آنے والے لفظ ہیں انہی کے ساتھ ہم حل کریں گے انشاءاللہ. تو آخر میں آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے. تو انشاءاللہ ہم دل و جان کے ساتھ محنت کر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی محنت کریں گے. تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک نعمت ہے. آپ گھر بیٹھے، آپ آفس میں، آپ دفتر میں، جہاں کہیں بھی ہیں آپ اپنے بچوں کو یعنی کہ وہاں پڑھا سکتے ہیں، سبق دے سکتے ہیں. تو یہ ایک بالکل پریکٹیکلی طریقے سے پڑھا رہا ہوں، جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آپ استادوں کے پاس بھیجتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے، یہ ایک پریکٹیکلی آسان طریقہ ہے. آپ گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، وہ صرف دیکھ کے بھی سن سکتے ہیں، انہیں سمجھ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے بچے گھر بیٹھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ، محفوظ بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں میں اللہ تعالیٰ مزید ان میں برکات دے، اللہ انہیں ان کا حافظہ تیز کر دے، قرآن پاک پڑھنے میں، دین اسلام کو سمجھنے میں آسانیاں پیدا کرے. تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں. یہ تو انشاءاللہ یہ ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے. دیکھیں آپ ہمارے چینل کو دیکھا ہوگا تو اتنے سبسکرائبر بھی نہیں ہیں، ابھی ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے. ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے انشاءاللہ، چاہے لوگ آئیں چاہے نہ آئیں، چاہے سبسکرائبر ملیں نہ ملیں. تو ہم نے ایک دینی خدمات، ہم نے ایک محنت کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. تو آپ کا ساتھ ہوگا انشاءاللہ، ہم مزید ترقی کریں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.